بسم اللہ الحمدللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ اسلام میں اللہ کا کیا کانسیپٹ ہے۔ تو اس ٹاپک کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک بہت ہی بہترین صورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے سورہ اخلاص۔ یہ قرآن کی 112 نمبر کا چیپٹر ہے اور اس میں صرف 4 آیتیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا، اس کا ہم پلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلی چیز اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ اکیلا ہے۔ وہ اللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عرب والوں کے لیے لفظ اللہ کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ وہ وہاں جو خانہ کعبہ ہے اس کو بھی بیت اللہ ہی کہتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انسسٹر تھے، اور انہوں نے ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے اس لیے ہی رکھی تھی۔ تو اللہ کا تصور ان کے ذہن میں موجود تھا۔ اس کے لیے قرآن میں ہمیں اور بھی آیتیں ملتی ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے اور انہیں رزق کون دیتا ہے تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ اور اگر وہ کہیں پھنس جاتے ہیں، مانتے ہیں، جہاز میں کشتی پہ سفر کر رہے ہیں اور انہیں ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے گھیر لیتے ہیں، تب اس لمحہ میں وہ خالص اپنے دین کو پیور کر لیتے ہیں اور ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب اللہ انہیں سیف کر کے کشتی ان کی کشتی کو سوکھے پہ پہنچا دیتا ہے تو پھر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے ساتھ اور شریکوں کو معبود بنا لیتے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کہو کہ وہ اللہ، وہی اللہ جس کو تم اپنے درد میں، دکھ میں، سخت تکلیف میں بلبلا کر پکارتے ہو، وہ تو اکیلا ہے۔ کس چیز میں اکیلا ہے اللہ؟ اللہ اپنی بادشاہت میں اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی اسسٹنٹ نہیں ہے، اس کو کسی سے کوئی چیز جو ہے کرنے کے لیے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے پاور میں اکیلا ہے، اپنی بادشاہت میں اکیلا ہے، اس کی پوری سلطنت خود کے اس کے اکیلے کے حکم سے چلتی ہے۔ وہ ہر کچھ سنتا ہے، ہر کچھ دیکھتا ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ انسان فانی ہے پر وہ لا فانی ہے۔ لیکن وہاں پر جو لوگ تھے مشرکین مکہ کے جو انکار کرنے والے تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کر رہے تھے، ان کے اگینسٹ تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کرتے تھے کہ آپ بتائیے کہ آپ کے خدا کا کیا نسب ہے، کیا خاندان ہے، کس خاندان سے وہ بلونگ کرتے ہیں۔ تب اللہ نے اس صورت کو نازل کر کے ان کے سارے ڈاؤٹس کلیئر کیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آگے کہ اللہ جو ہے اللہ الصمد، وہ اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ صمد کے معنی کو کچھ لفظوں میں، کچھ جملوں میں سمیٹنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی ہستی ہے جس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں کہ کوئی اس کی عبادت کرے، اسے اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بندوں کو ضرورت ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، اسی سے دعائیں کرے، اسی سے اپنے دکھ اور غم کی فریاد کرے۔ وہ ذات صمد ہے، الصمد۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد، یعنی کہ نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ یعنی جو بھی تہمت یہ لوگ لگا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی جھوٹی بات ہے، وہ ایک قطعی اللہ کے لیے بہت ہی کسی بھی لحاظ سے یہ اللہ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ایسا کیوں کہا اللہ نے یہاں پر؟ اس کا مقصد یہ تھا نا کہ نعوذ باللہ سے جو مشرکین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو یہودی تھے، جو ہیں، وہ کہتے کہ جو عزیر ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں اللہ کے۔ اسی طرح جو عیسائی وہ یہ کہتے کہ جو عیسیٰ مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ کے بیٹے۔ تو اسی پر اللہ نے اس جھوٹ کا یہاں پر پردہ فاش کیا اور کہا کہ یہ ایک سراسر قطعی جھوٹ ہے۔
اللہ کو کسی نے بھی پیدا نہیں کیا، نہ ہی اللہ نے کسی کو جنا ہے، اپنی اولاد بنائی ہے۔ یہاں پر ایک حدیث میں آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گی، جس میں جو بخاری شریف کی ہے، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ ابن آدم یعنی کہ سن آف آدم جو ہے وہ میرا انکار کرتا ہے، اور وہ انکار اس طرح کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کیا میں جب مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ حالانکہ ان کا دوبارہ زندہ کیا جانا تو ان کے فرسٹ ٹائم اوریجنل بنائے جانے سے زیادہ ایزی ہے۔ اسی طرح ابن آدم جو ہے، سن آف آدم، وہ مجھے گالی دیتا ہے، اور وہ گالی اس طرح دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ میں تو سیلف سفیشینٹ ہوں، میں تو خود مختار بادشاہ ہوں۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات سخت ناگوار ہے، اسی لیے اللہ نے اس سورت کو نازل فرما کر اس جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے مقابلے کا، اس کا ہم پلہ، اس کا کمپیریبل کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم کچھ بھی امیجن کر لیں اپنے دماغ سے، لیکن ہم اپنے دماغ سے ہی امیجن کر سکتے ہیں جتنا ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو سمجھ پانا سمجھیے ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ بس جتنا اللہ نے ہمیں اپنے بارے میں بتا دیا ہے، ہم اسی سے اللہ رب العزت کا کہ جو ہم اپنے دل میں ان کے لیے ان کا خوف، ان کی محبت پیدا کر سکتے ہیں اور ان کی طرف جھک سکتے ہیں، اور اسی بات کو سچ مانیں گے، کیونکہ اللہ کی کہی ہوئی ہر ایک بات سچ ہے۔ یہ سورہ مبارک جو ہے وہ بہت بہترین ہے، کیونکہ یہ جو ہے اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا تم میں کسی کے لیے یہ پاسبل ہے کہ وہ روز رات میں 1/3 قرآن پڑھ کر سویا کرے، یعنی کہ 1/3 آف دا قرآن؟ تو صحابہ نے کہا کہ اس طرح تو بڑی مشقت کی بات ہے، یہ بے شک 30 جز ہیں قرآن کے، اس میں سے آپ 10 جز پڑھ کے سونا تو بڑی مشقت کی بات ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اس ایک سورہ کو پڑھنے سے ہمیں 1/3 قرآن کو پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اس سورہ کو لے کر 2 بہت ہی بہترین انسیڈنٹ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلا انسیڈنٹ ہے بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ ملتا ہے، جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بتایا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، کسی کام کے تحت ایک لشکر بھیجا، کچھ گروپ آف پیپل کو بھیجا، تو ان کے جو ہیڈ تھے نا، جب وہ نماز پڑھاتے تھے تو ہر نماز کی آخری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو اس پر جو باقی ساتھی تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہر رکعت میں آخر میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں؟ تو اس طرح یہ پورا معاملہ جو تھا، جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہم نے ان سے پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورہ سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں خوشخبری دے دو، انہیں خوشخبری دے دو کہ انہیں جو اس سورہ سے محبت ہے، اس بنا پر اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے، یہ سورہ ایسی ہے جو انسان کے ایمان کو پیور کر دیتی ہے، خالص کر دیتی ہے۔ اسے ایک اللہ پر ایمان رکھنے پر جو توحید کا حق ہے، وہ پورا کا پورا اگر اس پہ انسان ایمان لے آئے اور اچھے سے عمل کرے تو وہ حق جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ بھی ہے، اس کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے نا کہ اسی طرح ایک مسجد قباء میں امام بنائے جاتے ہیں تو وہ ہر نماز کے پہلی رکعت میں ہی یہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر ان سے بھی یہی کہا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ چاہو تو مجھے امام رکھو یا مت رکھو، میں تو ایسا ہی کروں گا۔ تو اس پر لوگوں نے کہا کہ نہیں، امام تو آپ ہی رہیں گے، لیکن آپ یہ تو بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا کہ آپ آخر کیوں اسے ہر نماز کی پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیری اس سورہ سے محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ امیجن کریے کہ یہ ایک سورہ، اس کو محبت کرنا، اس پہ دل سے ایمان لانا اللہ کے آگے کتنا پسندیدہ ہے۔
उसी तरह मैं आप लोगों को इस सूरा को पढ़ने का सही मसनून वक्त जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रिकमेंड किया है वो भी बता देती हूँ। ये सूरा को इसके साथ और 2 सूरा जो सूरह फलक और सूरह नास है, इन तीनों को मिलाकर फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद और सोने से पहले 3 मरतबा, यानी कि 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा सूरह फलक और 3 मरतबा सूरह नास फजर के बाद, मगरिब के बाद और सोने से पहले पढ़ने की ताकीद की गई है। उसी तरह बाकी जो नमाज बच गई 3 नमाजें, यानी कि ज़ुहर, असर और आपकी इशा, इन तीनों में भी इसको एक बार तीनों सूरा को हर नमाज के बाद पढ़ने का सुन्नत तरीक़ा है। तो देखिए इस सूरा के बारे में बहुत, अगर बोला जाए तो बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारी बातें हैं कि किस तरह लोग अल्लाह के बारे में झूठ बांधते थे और अल्लाह ने उस झूठ का पर्दाफाश किया कि अल्लाह के जो पसंदीदा बंदे जिन्हें अल्लाह ने इज़्ज़त दी, उन्हें इन लोगों ने, ईसाइयों ने इतना ज़्यादा आगे बढ़ाया कि उन्हें अल्लाह का बेटा करार दे दिया। लेकिन कुरान ने इस बात को बिल्कुल गलत करार दिया और कह दिया कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है। उसके बाद अल्लाह आखिर में कहते हैं कि और उसके जैसा कोई भी नहीं है, यानी उसके कंपेरेबल, उसके मुकाबले का कोई भी एक हस्ती नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा और अल्लाह ताला हमें अपने तरीक़े पर, अपने रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आप सबों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।